اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مسیحیوں کے درمیان ہونے والے ایک مناظرے کے بارے میں تفصیلات فراہم کرے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، علامہ باقر شریف کرشی نے اپنی کتاب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کی جلد اول میں بیان کیا ہے کہ مورخین نقل کرتے ہیں کہ بریحہ مکتب نصارہ کے ایک بہت بڑے دانشور اور بزرگ تھے۔ وہ طویل عرصے سے حق اور حقیقت کی تلاش میں تھے۔ وہ عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر کے پاس گئے اور ان سے بحث و مباحثہ کیا، لیکن ان کی گفتگو سے مطمئن نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کسی سے کیا تو اس شخص نے کہا کہ عالم اسلام میں ایک مکتب اہل بیت رسول ہے۔ اس وقت ان کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ تو تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ لہٰذا ناظرین، بریحہ نے 100 علماء نصارہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے وطن سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہونہار شاگرد حشام بن حکم سے ہوئی۔ بریحہ نے حشام بن حکم سے علم الکلام اور عقائد کے اہم ترین مسائل دریافت کیے۔ حشام نے اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیے اور اسے اپنے علم کے سمندر سے مطمئن کیا۔ پھر جناب حشام نصارہ کے اس کاروان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خانہ اقدس کی دہلیز پر لے آئے۔ وہاں بریحہ اور اس کے ساتھیوں کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی۔ جناب حشام نے امام کو ان سے ہونے والی ملاقات کا سارا حال سنایا کہ ان لوگوں اور میرے درمیان مناظرہ ہوا، میں نے انہیں مطمئن کیا ہے، اب یہ صادق آل محمد علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ بریحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بریحہ، کیا تمہیں اپنی کتاب پر عبور حاصل ہے؟ بریحہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اپنی کتاب کا عالم ہوں۔ امام نے پوچھا، اپنی کتاب کی تعویل پر تمہیں اطمینان ہے؟ بریحہ نے کہا، بہت زیادہ اطمینان ہے۔ یہ سنا تو فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انجیل کی تلاوت شروع کر دی اور اس طرح تلاوت کی کہ جس طرح اللہ نے انجیل کو نازل کیا تھا۔ جب بریحہ نے امام کی زبان اقدس سے اس طرح انجیل کی تلاوت سنی تو وہ فوراً ایمان لے آیا اور کہا کہ اسلام دین حق ہے اور امام شجرہ نبوت میں سے ہوتا ہے۔ پھر اس نے مزید یہ کہا کہ میں پچھلے 50 برس سے ہادی برحق کو اور حقیقت کو تلاش کر رہا ہوں۔ آج مجھے اپنا مطلوب و مقصود ملا ہے اور وہ آپ ہیں۔ ناظرین، راوی نقل کرتا ہے کہ بریحہ کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کاروان کو لے کر حشام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کاروان کی صادق آل محمد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حشام نے مکمل روداد امام علیہ السلام کو سنائی کہ بریحہ نے پہلے مجھ سے مناظرہ کیا اور پھر آپ کے فرزند ارجمند کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرما کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 ارشاد فرمائی کہ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہے۔ ناظرین، بریحہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ توریت، انجیل اور کتب انبیاء کے بھی عالم ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ان تمام کتابوں کے وارث ہیں۔ ہم ان کتابوں کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ان انبیاء نے انہیں پڑھا تھا، اور ان میں سے وہی کچھ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا۔
اللہ رب العزت نے اپنی زمین پر کسی کو اپنی حجت نہیں ٹھہرایا کہ جب اس سے کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ کہے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ ناظرین، اس کے بعد بریحہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہی رہ گئے اور ان کے باقی ساتھی واپس اپنے وطن چلے گئے۔ بریحہ کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں ہوتا ہے۔ پھر جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بریحہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں رہنے لگے، اور پھر ان کی وفات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔